مجھے ریئلائز ہوا کہ پیسے بہت دے رہی ہوں اور جتنے پیسے دے رہی ہوں اس کا اتنا آؤٹ کم نہیں آ رہا. اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ہوم اسکولنگ کروا سکتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کے دور میں ایک اچھا اسکول ایک انسان کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہے. لیکن یہ کہانی ایک ایسی خاتون کی ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو ایک اچھے اسکول سے نکلوا کر ہوم اسکولنگ کروانا شروع کر دیا. میری بیٹی شروع میں اسکول گئی ہے. پہلے وہ سٹی اسکول گئی ہے, اس نے اپنی پری پرائمری پوری سٹی اسکول سے کیا. اس کے بعد میں سٹی اسکول اور بکن سے سیٹسفائی نہیں تھی کیونکہ میرا اپنا بھائی جو ہے وہ بکن سے پڑھا ہوا ہے. تو مجھے لگا کہ نہیں وہاں بچے بھی کرتے ہیں, تو میں نے وہاں سے نکال کے ہیڈ اسٹارٹ میں ڈالا. ہیڈ اسٹارٹ بہت اچھا اسکول ہے, میں نے وہاں ڈالا. بہت مشکل سے ان کا ایڈمیشن ہوا, پورا پروسیجر ہوا. 3 سال بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ بچی جو ہے نا میری بہت زیادہ کر سکتی ہے اور بہت کم کروایا جا رہا ہے اور اسے دوسری چیزوں میں زیادہ انوالو کیا جا رہا ہے. اچھا ہیڈ اسٹارٹ میں جب میں نے کروایا تھا اس وقت اس کی جو فیس تھی 17,000 روپے یا 16,000 روپے, تو کوارٹرلی شاید جاتی تھی 55 یا 56. اس کے بعد جب میں نے جس ایئر میں سے نکالا ہے یا جس منتھ میں سے نکالا ہے اس کی فیس جاتی تھی 68,000 یا 69,000 روپیز کوارٹرلی. اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا آئے گا تو سوچو کہاں تک پہنچے گی وہ فیس. جس اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی, مطلب 17,000 پہ کروایا تھا اور 22-23,000 ہو گئی تھی مہینے کی. تو جس اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی 2 سال میں اور 3 سال میں جتنی بڑھ چکی تھی, تو میں اس چیز کے لیے تیار تھی. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ پیسے بہت دے رہی ہوں اور جتنے پیسے دے رہی ہوں اس کا اتنا آؤٹ کم نہیں آ رہا. جبکہ ایک ایوریج بچہ جو ہے وہ بہت اچھا کر سکتا ہے. سارے بچے ذہین ہوتے ہیں اگر ان پہ اتنا کام کیا جائے تو. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ہوم اسکولنگ کروا سکتے ہیں. بہت بڑا رسک ہے بچے کو اسکول سے نکلوانا. ایون آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے اس لیے نکلوایا کہ صرف وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. لیکن ہوم اسکولنگ اگر کوئی کرنا اسٹارٹ کرتا ہے نا, پیچھے سے پوری طرح مضبوط ہوتا ہے, اس کا دماغ پوری طرح بن چکا ہوتا ہے کہ وہ ہوم اسکولنگ کروائے گا اور کیا پروسیجر ہوگا. پوری ریسرچ کی میں نے یوٹیوب پہ اور میں نے وہ گروپس جوائن کیے پہلے. پھر مجھے لگا کہ میں کنونس ہوئی اس چیز کے لیے کہ جو ہوم اسکولنگ ہے وہ ایک صحیح طریقہ ہے بچے کو, اگر آپ اتنا ٹائم دے سکتے ہیں تو. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت کوالیفائڈ ہوں, میں بہت کوالیفائڈ نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود میں بچے کو پڑھا رہی ہوں اور میں سیٹسفائی ہوں. میرے ارد گرد کے لوگ سیٹسفائی ہیں, وہ دیکھتے ہیں میری بچے کی جو پروگرس ہے وہ دوسرے بچوں سے کمپیریٹیولی بہت اچھی ہے. نالج وائز مطلب زیادہ اچھی طرح انٹریکٹ کر سکتی ہے, ہر ٹاپک پہ بات کر سکتی ہے. لیکن ہاں ریڈنگ بہت زیادہ کرتی ہے تو اس کی جو امیجنیشن ہے اور دماغ ہے وہ بہت کھل گیا ہے. میں جس میتھڈ کو فالو کرتی ہوں ہوم اسکولنگ کے وہ ہوتا ہے ان اسکولنگ میتھڈ. ویسے تو بہت سارے میتھڈ ہیں ہوم اسکولنگ میں. ایک ہوتا ہے ان اسکولنگ, ہوتا ہے ایک میسن میتھڈ, ایک ہوتا ہے اسکول ایٹ ہوم. ان اسکولنگ میتھڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس عمر کے بچوں کو کیا کیا پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں بچہ بھی کرتا ہے. کہ اگر ہم پلانٹس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ابھی, کیونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جرمینیشن کا, اگر عام بچے جرمینیشن کا پڑھتا ہے تو وہ نارمل بک سے دیکھ کے پڑھتا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم واقعی سیڈ کو سو کرتے ہیں, پھر ٹائم دیکھتے ہیں کہ کتنے دن بعد اس کا جو ہے وہ روٹ آئی اور کتنے دن بعد اس کا سیڈلنگ نکلا. تو ایک پورے ایکسپیریمنٹ ہے ہر چیز کا. پلانٹ اگایا تو اس کے اندر بچے کے اندر جو پیشنس آ رہا ہے نا, مطلب day 1 day 2 ماما day 3 ہو گیا, اب یہ دیکھیں اس میں ہلکی ہلکی سی وہ آ رہی ہیں, لیوز آ رہے ہیں. آرٹ سے بچہ جو ہے نا آؤٹ آف دا باکس سوچنا سیکھتا ہے. آرٹس اینڈ کرافٹ کرتے ہیں, یہ سب میں نے یوٹیوب سے سیکھا. آن لائن کورسز بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو آپ کو آفر کرتے ہیں, آپ جا کے سرچ کریں آپ کو مل جائیں گے. میں جس سے انرول کیا ہوا ہے میں نے اپنی بیٹی کو, اس کا نام ہے ہوپ اکیڈمی. وہ چیریٹیبل وہ ہے اکیڈمی. میرا کنسرن یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بھلے کسی کم پیسوں والی جگہ سے تعلیم حاصل کرے لیکن اسے نالج ملنی چاہیے. تو جو ہوپ اکیڈمی ہے وہ اچھے کورسز آفر کرتی ہے اور پوری دنیا سے وہاں بچے انرول ہوتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ان کے جو پیسے ہیں وہ 700 روپے پر سبجیکٹ ہے. اس نے پڑھا ہے ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا اور اب یہ کوڈنگ پڑھ رہی ہے. ہمارے ملک میں شاید اتنا رجحان نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ بنگلہ دیش سے ہیں, UAE سے ہیں, UK سے ہیں اور کینیڈا سے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پڑھوا رہے ہیں اپنے بچوں کو. یہ عربک سیکھ رہی ہے ابھی اور اب چائنیز اور فرینچ سیکھے گی. عربک بھی ایک یوٹیوب پہ کورس ہے لرن ود صفا, اس کے ساتھ اس نے کافی عربک سیکھ لیا, مطلب انٹروڈکشن پورا سیکھ لیا اور اچھی خاصی اسے اب سمجھ آنے لگی ہے عربک. اس کے علاوہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہی ہے, وہ بھی آن لائن پڑھ رہی ہے. اس کی جو معلمہ ہیں وہ ریاض کی ہیں. 1 سال کا کورس 6 مہینے میں کور کرتی ہوں میں. جلدی نہیں ہے, اصل میں بچے کی کیپیسٹی خود بڑھتی رہتی ہے. وہ بچہ اتنا تیز ہوتا رہتا ہے کہ وہ آپ یوں دیتے ہیں اور یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب تم سوچو, آپ جو پورا دن آپ اسکول میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ 3 گھنٹے میں آپ کام کرنے لگیں گے, پھر آپ کہیں گے ماما اور دیں. مطلب مجھے اسکول میں یاد ہے کہ میں مہینے میں شاید 1 بک پڑھ لیتی تھی. میری بچی وہ پتلی والی 4 بکس تو پڑھ لیتی ہے دن میں. جب تک انسان ریڈنگ نہیں کرتا نا وہ اس کا دماغ نہیں کھلتا.
تو ریڈنگ بہت ضروری ہے. مطلب ہم کہیں جاتے ہیں نا تو ہم پورا پلان کرتے ہیں, تو یہ بچے کے اندر شعور آپ کو ڈالنا پڑتا ہے کہ پیسے کی اہمیت کیا ہے. تو پیسے کی اہمیت جب تک آپ بچوں کو بتائیں گے نہیں نا, بھلے آپ کے پاس کتنے بھی پیسے ہوں, لیکن پیسے کی اہمیت جو ہے نا آپ نے بگننگ سے بچے کو سکھانی ہے. اگر پاکٹ منی بھی آپ دے رہے ہیں نا تو آپ پوچھتے رہیں کتنے پیسے بچائے بیٹا, کتنے پیسے یوز کیے بیٹا, کہاں یوز کیے, اور دینے کی عادت. 10 روپے دے دیتی کسی کو, یہ ضروری ہے. ابھی ویسے اسے ہونا چاہیے تھا 3 کلاس میں, لیکن یہ جس کریکولم کو پڑھ رہی ہے, جس کو ہم ہم بکس بھی لے کر آتے ہیں اور وہ پڑھتے بھی ہیں, تو یہ 4 اور 5 کا کریکولم فالو کری ہے. مطلب کچھ بکس 4 کی پڑھ رہی ہے اور کچھ بکس 5 کی پڑھ رہی ہے. اس میں اگر یہ 9 تک پہنچ جائے گی, اور میٹرک میں تو یہ ہوتا ہے جب تک آپ 14 سال کے نہیں ہوتے آپ 9 میں انرول نہیں ہو سکتے, اس لیے میں او لیولز کی طرف جا رہی ہوں. ہم نے 14 سال کا بیریئر لگایا ہوا ہے کہ ہم جب تک 14 سال کا ہمارا بچہ نہیں ہو جائے گا وہ 9 میں انرول نہیں ہو سکتا, بھلے وہ کتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو. او لیولز میں آپ 8 سال کے ہو, آپ 9 سال کے ہو. 8 سال کا بچہ پاکستان سے او لیولز کر چکا ہے, 11 سال کا بچے نے اے لیول کیا پاکستان سے, اور سب سے چھوٹا جو بچہ جس نے ACCA کیا ہے, جس بچی نے بلوچستان سے تھی, وہ 14 سال کی تھی. میں نے اسے ابھی ٹیوشن نہیں دلوا رہی ہوں, لیکن میرا ارادہ ہے جب یہ او لیول کرے گی, جب یہ بالکل لاسٹ ایئر میں آئے گی, اس وقت میں اسے ٹیوشن دلواؤں گی. میرا جو اسکول سے نکالنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا, وہ جو گدھے گھوڑوں کی ریس ہے نا, اس سے نکالنا ہے مجھے اپنے بچے کو, کہ ماما میں فرسٹ آئی ہوں, اور میں فرسٹ نہیں آئی ہوں تو اس کی ایک گھبراہٹ, اس کی ایک ٹینشن کہ میں فرسٹ نہیں آئی ہوں. اور بچے کو اس کمپٹیشن میں ڈالنا ہی نہیں ہے. بچے کا جو کمپٹیشن ہے وہ بچہ خود ہے, مطلب وہ اپنے آپ کو خود امپروو کرے ڈے بائی ڈے, اور اسے آپ خود گائیڈ کریں. وہ اس لیے بھی کرتے ہیں بچوں کو اتنا آپ جب ذہن میں ڈال دیں گے نا, آپ نے 9 سال میں یہ کچھ کر لینا ہے, 10 سال میں 11 سال میں آپ نے یہ کر لینا ہے, تو پھر بچے کے پاس بعد میں بچے گا کیا. لیکن ہر چیز ایک ایج کے ساتھ بچہ اچیو کرے تو وہ زیادہ اچھا, میرا اپنا ذاتی خیال ہے. اور اگر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, مینٹل کیپیسٹی اتنا زیادہ کرنے کی, تو اسے وہیں روک دیں. اسے کہیں کہ بھئی آپ رک جائیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بریک لے لیں آپ 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, اس کے بعد دوبارہ سے اسٹارٹ کریں. یہ بچے بالکل بھی ایسا نہیں ہوتے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ آپ انہیں نرچر کیسے کر رہے ہیں, وہ سب آپ پہ. اگر آپ انہیں نرچر اچھی طرح کر رہے ہیں تو ان کے اندر کانفیڈنس خود ہی آئے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ اسکول کے دوست ہی دوست کہلاتے ہیں. دوست آپ کے کچھ بھی کوئی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے کزنس ہو سکتے ہیں, آپ کے ارد گرد کے رہنے والے بچے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. آن لائن کورس والے, ہاں, جن کے ساتھ یہ آن لائن کورسز کرتی ہے تو ان بچوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے, تو ان سے ہر وقت لنک میں رہتی ہے, ان سے بات کرتی ہے, یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جب کلاس مس کر دیتی ہے تو انہی سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. جو بچوں والی سیریز ہوتی ہے نا, وہ ساری سیریز ہم لوگ دیکھتے ہیں, اور ساری سیریز ہم نے شاید نمٹا دی ہیں. تو اب ہم امیزون لینے والے ہیں. وہ تو سارے اسپورٹس کرتے, فٹ بال, اسکیٹنگ, سوئمنگ. بہت اچھی سوئمر ہے اسپوج میں ہی سوئمنگ کر رہی ہے جب وہ 5 سال کی تھی, تو بہت اچھی سوئمر ہے. اس کے علاوہ سارے اسپورٹس کرتی ہے اسپوج میں, کیونکہ یہ ریڈنگ کرتی ہے تو اسے ساکر کھیلنے کا شوق ہوا ہے, جو کہ مجھے نہیں آتا, اور مجھے نہیں پتا یہاں پہ کون سی ایسی اکیڈمی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی بڑا فقدان ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ اسپورٹس ہیں جو ہم کروا سکتے ہیں بچوں کو. اس کے جتنے پیسے بچتے ہیں نا اسکول سے, ان کو میں ہمیشہ سیو کرتی ہوں, اور پھر ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں. اور ہم لوگ ٹریول جو ہے بہت پلان ٹریول کرتے ہیں. وہ بچی کے لیے انویسٹمنٹ. ٹریولنگ جو ہے نا, آپ اپنی بچی کو گرومنگ کر رہے ہیں اس کی ٹریولنگ کے ذریعے, کیونکہ جتنا آپ ٹریول کریں گے اتنا آپ کی بچی کو ایکسپوجر ملے گا, اتنی آپ کی بچی گروم ہوگی. آپ کے بچے اسی طرح گروم ہوتے ہیں, ٹریولنگ آپ کو بہت گروم کرتی ہے. نہیں افورڈ کر سکتے آپ بچے کو لے کے بلوچستان چلے جائیں, آپ کوئٹہ چلے جائیں. آپ نہیں, آپ سردیاں افورڈ نہیں کر سکتے ناردرن ایریاز کی, آپ کوئٹہ کی سردیاں افورڈ کر لیں. یار بچے کو کوئٹہ لے جائیں, 2 دن 3 دن وہاں رکائیں اور واپس لے آئیں. آپ کا بچہ اتنا کچھ سیکھ کے واپس آئے گا کہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا. کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اسکول اچھا ہوگا تو آپ کی تعلیمی بنیاد مضبوط ہوگی, لیکن ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ بچے کی پہلی ٹیچر اس کی ماں ہوتی ہے. بابا کے اس دور میں پوری دنیا میں ہوم اسکولنگ کا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہمارے اسکول اب کاروباری مراکز جو بن چکے ہیں. اور ضروری تو نہیں کہ ایک اچھا اسکول اچھا انسان بنائے, لیکن ماں کی اچھی تربیت آپ کو اچھا اور قابل انسان لازمی بنا دے گی. خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.